میں نے کہا اچھا جی درخواست کون دے رہا ہے؟ پی پی. درخواست کیوں دے رہے ہو؟ بولا بلدیات کو مؤخر کیا جائے. پھر پتا چلا جی وہ جج کے سامنے کھڑا کون ہے؟ وہ ایم کیو ایم. کیوں بھائی؟ بولا نہیں ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا الیکشن سے اتنے ڈر کیوں رہے ہو؟ چلو پی پی نے سوچا کراچی میں ہماری دال تو گلنے والی نہیں ہے, ہم ایم کیو ایم کو اپنا بغل بچہ بنا لیتے ہیں. اب یہ لوگ اپنے وہم میں, اپنے خیال میں, اپنے سوچ میں, سمجھ میں یہ سمجھنے لگ گئے کہ اب پی پی اور ایم کیو ایم جب آپس میں یہ لوگ مل گئے اب بلدیات میں کامیابی ہوگی. میں نے کہا اب بھی آ جاؤ. میں نے کہا اب بھی آ جاؤ, مگر ان کو ڈر ہے, خوف ہے, دہشت ہے ان کے اوپر. ابھی بھی انہوں نے کہا نہیں ایم کیو ایم کے جو دوسرے دھڑے ہیں نا ان کو بھی ہمیں ملانا ہے. میں نے کہا کیا ہوا, اکیلے کیا ہوا؟ ہاں اکیلے ایم کیو ایم کافی نہیں ہے کیا؟ بولا نہیں پی ایس پی کو بھی ملانا ہے. میں نے کہا ملا لو. بولا فاروق ستار کو بھی ملانا ہے. میں نے کہا ملا لو. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری طاقت مضبوط ہو گئی. بولا ہاں ہماری طاقت مضبوط ہو گئی. میں نے کہا کتنی طاقت ہے تمہاری؟ بولا پی پی بھی ادھر ہی ہے, ایم کیو ایم بھی ادھر ہی ہے, پی ایس پی بھی ابھی ادھر ہی ہوگی, اور دوسری جماعت ہے وہ فاروق ستار بھی اور وہ دوسرے تیسرے سب یہاں جمع ہوں گے. میں نے کہا اگر تمہارے اندر سیاسی بصیرت ہے, سیاسی قوت تمہاری بن گئی ہے تو اب بھی ہم تمہارے ساتھ اکیلے لڑنے کو تیار ہیں. مگر مجھے یقین ہے تم اب بھی الیکشن سے بھاگو گے, اب بھی تم بھاگو گے, اب بھی تم سوچو گے. تمہیں پتا ہے کہ یہ لبیک والے ہیں, ان کے سامنے گولیاں جب کام نہیں کرتی تو ایم کیو ایم کیا کام کرے گی, پی ایس پی کیا کام کرے گی, ارے پی پی کیا کام کرے گی؟ نانا یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں, یہ اب ان کی طاقت بن گئی ہے. اب انشاءاللہ بلدیات بھی ہمارے ہیں.